السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 37 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان چل رہا ہے، تو آج کے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ اور شیطان بعض دفعہ دل میں ڈالے گا کہ خرچ کرنے سے مال گھٹ جائے گا، خرچ مت کرو، ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کے بہکانے سے بہکنا نہیں ہے، خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں اللہ مال کو بڑھاتا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ یہ خزانے کس کے قبضے قدرت میں ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ تو خرچ کرو اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی ایسی چیز غریب کو مت دو جو تم خود پسند نہ کرو۔ مان لیجیے سڑا ہوا کھانا آپ نے دے دیا، یعنی آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھو، تو ایسی چیز دو جو کام کے لائق ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے صاحب اسکرین پر آپ لوگ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے نا، اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہو، اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو، ہے نا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور اپنے مال میں سے، اپنی چیزوں میں سے کوئی بھی ایسی خراب چیز دینے کی نیت نہ رکھو، ہے نا، جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کہ تم نہیں لو اس کو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ آنکھ بند کیے ہوا، آنکھ مچکا کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ یاد رکھو اور جان لو اچھے طریقے سے کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے، ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں اچھا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ اس کو ادھر رکھ لیتے ہیں۔ ہمیں اچھا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، کوئی بھی خراب چیز اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ نہیں کرنا چاہیے جو ایسی ہو، بیکار ہو، ہے نا۔ مان لیجیے آپ کسی غریب کو کپڑا دے رہے ہو، وہ کپڑا اتنا ردی ہو چکا ہے کہ جو کسی قابل ہی نہیں ہے۔ آپ کھانا کھلا رہے ہو، جب کھانا سڑ گیا، اس میں بساند آنے لگی، بدبو آنے لگی، تب آپ کسی کو دے رہے ہو، تو ایسی چیز نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب اگر تم اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو تو تمہیں غصہ آ جائے، تو ایسی چیز مت دو۔ آگے دیکھیے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تو ڈرائے گا، شیطان ڈرائے گا، تو اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ شیطان ڈرائے گا تو تمہیں ڈرنا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا ہے، اور شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، ہے نا، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، اسے وافر مقدار میں کیا مل گئی؟ بھلائی مل گئی۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ ہے نا، حکمت کہتے ہیں کہ علم کی گہرائی۔ آپ موٹا موٹا یہ سمجھو کہ علم کی گہرائی، یعنی کوئی بھی مسئلہ ایک تو ہوتا ہے صحیح غلط، ہم نے مسئلے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بتا دیا
کہ صحیح یہ ہے غلط یہ ہے، جہاں ہم نے غلط ہوتا ہوا دیکھا بول دیا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے نا۔ ایک ہوتا ہے کہ اس انداز میں آپ نے غلط کو غلط کہا کہ لوگوں کے دل میں آپ کی بات بیٹھ گئی، آپ نے اس طرح سے حرام کو حرام کہا کہ لوگوں کے دل میں اس کی برائی بیٹھ گئی، آپ نے غلط کو اور صحیح غلط میں اس طرح سے فیصلہ کیا کہ لوگوں نے اس کو مان لیا۔ کیونکہ اچھی بات کے کہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ اچھی بات کو بھی اگر اچھے ڈھنگ سے کہو گے تو وہ لوگوں کے دلوں میں جا کے ٹکراتی ہے، ورنہ صحیح بات بھی آپ بولو گے نا، آپ بولو گے یار یہ تو حق بات بولی ہے میں نے، تو حق بات بھی اگر غلط جگہ پر غلط ٹائمنگ پر بولی جائے تو وہ حق بات بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل حکمت سے لوگ خالی ہیں، علم تو بہت ہے لیکن حکمت نہیں ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیحت حاصل کرنے والوں کی تعریف فرما رہا ہے، آگے دیکھیے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ۔ اچھا جی، اور جو کچھ تم خرچ کرو یا کوئی منت مانو اللہ اسے جانتا ہے۔ مان لو جو بھی کچھ ہم خرچ کرتے ہیں، جو بھی منت مانتے ہیں کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا، میں اتنے روپے تیری راہ میں خرچ کروں گا، تو اللہ فرماتا ہے اللہ سب جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ہے نا، اور ظالموں کو کسی طرح کی مددگار میسر نہیں آئیں گے، اور ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا آخرت میں نہیں ہوگا۔ دنیا میں ٹھیک ہے وہ تھوڑا بہت اپنی چلا لیتے ہیں، اپنا دبدبہ قائم کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہِی۔ اب میرے اوپر جو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ مفتی صاحب آپ دکھاوا بہت کرتے ہیں، اور دکھا کے صدقہ کرنے کو لوگ ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت تگڑا جواب آ رہا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہِی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھو آپ، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہے نا، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے۔ ہاں چھپا کے دینا یہ بہت اچھا ہے، ظاہر سی بات ہے سچویشن الگ الگ ہو سکتی ہیں، میری والی جو سچویشن ہے وہاں دکھا کے دینا میری مجبوری ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر مان لیجئے کوئی نہیں چاہتا کہ بھئی میرا چہرہ ظاہر ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ ویڈیو میں آئے، تو اس کو ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رات کی تاریکی میں جا کے ہم نے مدد کی ہے، اور جو لوگ سڑکوں پہ آلریڈی ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو اگر ہم دکھائیں گے تو انہیں تو خوشی ہوگی کہ یار ہم تنہا پڑے ہوئے تھے، مفتی صاحب نے ہمارے اتنے سارے بنوا دیے، ان کو تو آلریڈی سہاروں کی ضرورت ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں شو کرایا جائے، تو وہاں ہم دکھاتے ہیں۔ تو دکھا کے صدقہ دینا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہِی، اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، ہے نا، اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اے پیغمبر ان کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہدایت سیدھے راستے پر لانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند رہتے تھے غیر مسلموں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوڑن تھی کہ یہ ایمان لے کر آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اتنی ٹینشن مت لو، ہے نا۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، کہ آپ ان پر نگراں نہیں ہیں، آپ کا کام ہے کہ بتانا، اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا، وہ قبول کرے نہ کرے ان کے مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہدایت پر وہ آئیں نہ آئیں اس کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی، آپ پر صرف اتنا عائد ہوتا ہے کہ آپ ان کو صحیح بات پہنچا دیں۔
اچھا، بعض انصاری صحابہ کے کچھ غریب رشتہ دار تھے، تو چونکہ وہ غیر مسلم تھے، اسلام میں مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، تو انصاری جو صحابہ تھے وہ ان کی مدد نہیں کرتے تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ یہ اسلام لے کر آ جائیں تب ہم ان کی مدد کریں۔ تو بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کو ہدایت فرمائی کہ نہیں، تم ان کی مدد کرو، اسلام لانا نہ لانا یہ ان کا عمل ہے نا، اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے انڈیا میں کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے بل بوتے پہ پھیلا ہے، تلوار کے بل بوتے پہ کسی کو مسلمان بنانا جائز ہی نہیں ہے۔ بھائی کوئی بھی مسلمان کوئی کام کرتا ہے ثواب کے لیے کرتا ہے، تو جب اسلام میں وہ کام ثواب ہی نہیں ہے تو کوئی اس کو کیوں کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ نہیں، آپ ان کی مدد کرو، اور ان کی جو مدد کرو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا اس کا۔ ہدایت پہ یہ آئے نہ آئے یہ ان کا مسئلہ ہے، ہدایت کو قبول کریں کہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو غیر مسلموں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے صدقات خیرات کے ذریعے، جو واقعی میں ضرورت مند ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو کچھ تم مال خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو بھی کچھ ہم دنیا میں خرچ کر رہے ہیں تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو دیتا بھی خوب ہے نا، اور آخرت کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا پورا اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ڈبل فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ آگے دیکھیے، اب یہ مال جو اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے یہ کس کو دیا جائے گا؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، ہے نا، مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ہے نا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے نا، مسجد نبوی، وہاں ایک چبوترا تھا جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، وہ آج بھی موجود ہے، صفہ کا چبوترا، ہے نا۔ تو کچھ صحابہ اکرام نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنی ہے، اپنے آپ کو فارغ کر کے رکھا ہوا تھا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں پہ خرچ کرو جو کمانے نہیں جاتے، جو دنیا کے کسی مشغلے میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ ان کا کام دین کی خدمت ہے۔ تو اب ان کے خرچے کا انتظام کس کے ذمہ ہے؟ آپ لوگوں کے ذمہ ہے۔ جیسے کہ آج کل مدرسے والے ہیں، وہ بچے ہیں جو غریب ہیں، ان کے پاس کچھ انتظام نہیں ہے پڑھنے لکھنے کا، کھانے پینے کا، تو آپ ایسے مدرسوں کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان فقراء کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں مقید کر کے رکھا ہوا ہے، وہ معاش کی تلاش میں، یعنی کمانے کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اللہ فرماتا ہے چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، ہے نا، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ مانگنے والوں کو تو سب غریب سمجھتے ہیں، لیکن جو نہیں مانگتا تو ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ تو یہ مالدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈیٹین کر کے دو، ایسے لوگوں کو چن چن کر دو۔ آج کل دیکھیں ہمارے مسجد کے بہت سارے ائمہ بھی ہیں جن کے گھروں میں بیماریاں چل رہی ہیں، تنخواہ ہے 7-7 ہزار 8-8 ہزار، اور گھروں میں بیماریاں، بچوں کے خرچے اتنے لگے ہوئے ہیں، یا پھر وہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا ان کی پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں وہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، دنیا میں مشغول نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی فکر کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ چلیے، تو جو مال بھی تم خرچ کرو گے، اچھا کہاں چلا گیا، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، اچھا، تعرفهم بسیماہم، اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کو چہرے کی علامتوں سے پہچان سکتے ہو۔
یعنی ان کی اندرونی حالت کو دیکھو گے، ہے نا، ان کو تھوڑا سا سمجھو گے تو تم ان کو پہچان سکتے ہو۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کسی سے زبان سے سوال ہی نہیں کریں گے، ان کو تو آپ پہچانو اور ان کو دو، ایسے لوگوں کو دو۔ یہ رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، اور دینداروں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا رکوع ہو گیا، تفسیر ہو گئی۔ اب آئیے لفظی ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں۔ دیکھیے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا رکوع اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آئیے اس کا لفظی ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیباتی، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، کسبتم، جو تم نے کمایا ہے، ومما، اور اس میں سے، اخرجنا، جو ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، ولا تیمموا الخبیث منہ، ولا تیمموا الخبیث، اور نیت نہ رکھو، خبیث، بری چیز دینے کی، منہ، اپنے مال میں سے، اپنی چیزوں میں سے، تنفقون، جس کو تم خرچ کر رہے ہو، ولستم بآخذیہ، اس حال میں کہ تم اس کو لینے والے نہ ہو، الا، مگر، ان تغمزوا فیہ، اس میں، مگر یہ کہ تغمزوا، کہ تم نظریں چرا رہے ہو، فیہ، اس میں سے، یعنی نظریں بند کر کے، نظریں چرا کر، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غنی، بے نیاز ہے، حمید، اور تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تغمزو کہتے ہیں نظریں جھکا کر، آنکھیں مچکا کر، ٹھیک ہے۔ چلیے، الشیطان، شیطان، یعدکم، تمہیں ڈراتا ہے، فقر سے، ویامرکم، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بری باتوں کا، واللہ یعدکم، اور اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، مغفرتم، مغفرت کی، منہ، اپنی، وفضلا، اور فضل کی، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت، اللہ حکمت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت مل جائے، فقد اوتیہ، تو اس کو دے دی گئی، خیرن کثیر، بہت بہترین خیر اور بہت ساری۔ اچھا جی، وما یذکر، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں، الا، مگر، اولو الالباب، عقل مند لوگ۔ وما انفقتم، اور جو کچھ تم خرچ کرو، او نذرتم من نذر، کہاں چلا گیا، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرو، او نذرتم، یا تم کوئی نظر مانو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یعلم، اس کو جانتا ہے، وما للظالمین، اور ظالم لوگوں کا، من انصار، کوئی مددگار نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات، ان تبدوا، اگر تم ظاہر کرو، صدقات، صدقے کو، یعنی اگر تم کھلم کھلا صدقہ دو، دکھا کر دو، فنعما ہی، تو یہ اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر صدقہ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم غریبوں کو وہ صدقہ دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے حق میں، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، من سیئاتکم، تمہاری برائیوں سے، کس کو، صدقے کو، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، جانتا ہے، بما، ان چیزوں کو، تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ لیسا، نہیں ہے، علیک، تمہارے ذمے، ہداہم، ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو، من خیرن، اپنے مال میں سے، فلانفسکم، تو یہ سب کچھ خرچ کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بتا رہا ہے، کیوں بتا رہا ہے؟ فلانفسکم، تو یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ وما تنفقون، اور تم نہیں خرچ کرو، الا ابتغاء، مگر تلاش کرتے ہوئے، وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو، من خیرن، اپنے مال میں سے، یوفا الیکم، اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء، ان فقراء کے لیے خرچ کرو، الذین، جو لوگ، احصروا، روک دیے جاتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، اور وہ طاقت نہیں رکھتے، اور وہ چل پھر نہیں سکتے، ضرباً، کمانے کے لیے، فی الارض، زمین میں، یحسبہم،
ان کو سمجھتے ہیں جاہلو ناواقف لوگ، اغنیاء مالدار، من التعفف نہ مانگنے کی وجہ سے، تعرفہم تم ان کو پہچان لوگے بسیماہم ان کے چہرے سے، لا یسألون الناس وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے الحافہ چمٹ کر، وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو من خیر اپنے مال میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔